بازو جو ہے وہ اسپرین ہوا، باقی ساتھیوں پر بھی اسپیکر نے کیا ایکشن لیا؟ کچھ ایکشن لیا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور جس وقت کوئی ریفرنس اسپیکر کے پاس آتا ہے اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اس نے یہاں تک کال نہیں کی کہ وہ کال کرتا اور کہتا کہ عمر ایوب یہ چیزیں آئی ہیں، آپ اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، ہمارے پاس سارے جوڈیشل آرڈرز موجود ہیں، ہم لوگ دے دیتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی بھی رولنگز موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز کا مجاز نہیں ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں کہتا چلوں جس کا حوالہ شفیع فراز صاحب نے دیا تھا کہ شہباز شریف نے 16 مئی 2025 کو مجھے بحیثیت اپوزیشن لیڈر خط لکھا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے. اور یہ تاخیر آپ دیکھیں، یہ خط آنا تھا دسمبر جنوری میں اور آ کب رہے 5 مہینے کی تاخیر کے بعد. آپ یہ دیکھیں کہ میلافائڈی، اور اس پہ بھی جس طرح شفیع فراز صاحب نے کہا ہے کوئی ڈیٹ کا اس نے مینشن نہیں کیا. ہماری طرف سے پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دے دیں گے. پر اہم بات یہ ہے کہ اس کیس میں تو چیف الیکشن کمشنر کسی ریفرنس کے اوپر جہاں پہ میرا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بات ہو تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو تعیناتی کے بارے میں ہم لوگ اس کی گفت و شنید کریں گے تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. کیسے بیٹھیں گے یہ لوگ؟ یہ بات بہت اہم ہے. لہٰذا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی شواہد نہیں. نیچے ریٹرننگ آفیسر اور آپ کے ہائی کورٹ نے وہ سارے شواہد میرے خلاف جو تھے وہ میرے مخالف کے نامنیشن پیپرز کے سٹیج پہ ہی ختم کر دیے تھے. اس لیے الحمدللہ میں الیکٹ ہوا اور اس کی اور الیکشن میں حصہ لیا. ہم لوگ خود جو ہے وہ اس وقت روپوش تھے تو لہٰذا کسی قسم کی وہ بنتی نہیں ہے. اللہ بھلا کرے گاندھی کے شواہد. اور آخری میں اس بارے میں بات کروں گا پھر موو آن کریں گے کہ میرے مخالف نے کہا تھا کہ جی ایک لیٹر میرے الیکشن ایجنٹ کی طرف سے 9 تاریخ کو گیا جس کو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے اس کو بالکل اس نے ختم کر. اس نے کہا جی یہ لیٹر مجھے کوئی وصول نہیں ہو. اور سب سے اہم بات آپ سارے باشعور ہیں کہ 9 تاریخ کو فارم 47 میرے ہاتھ میں، میرے اسٹاف کے ہاتھ میں آ گیا تھا، میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں، اور اس نے مجھے ایز ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، مطلب ونر. اور میری لیڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ 82,000 کی. اور میرے مخالف نے مجھے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ باقاعدہ مبارکبادیں پیش کی. تو مجھے بتائیں 9 تاریخ کو ایک لیٹر ہم اپنی طرف سے گاندھی کے حوالے سے کس طرح دے سکتے تھے؟ تو یہ ساری مفروضے ہیں. آخری بات یہاں پہ میں اکانومی کے بارے میں بات کروں گا اور پھر بات ختم کریں گے. آپ کے سمڈیال کے الیکشن کے بارے میں بہت اہم بات، کیونکہ شفیع فراز صاحب نے بھی بات کی اور یہاں پہ شیخ صاحب بکاش شیخ صاحب بھی بات کریں گے. سمڈیال کا الیکشن وہی ٹیمپلیٹ، وہی بلو پرنٹ استعمال کی گئی جو بائی الیکشن میں پچھلے سال بھی استعمال ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب کے الیکشن میں گزراتے ہیں، اور وہی جو کہ مونس الہی صاحب کے الیکشن لاہور میں استعمال کی گئی. اور احمد چٹھا صاحب کے بائی الیکشن وہاں پہ بھی اسی طرح کی FPA کا بائی الیکشن تھا، وہاں پہ بھی یہی ٹیمپلیٹ استعمال کیا. وہ کیا ٹیمپلیٹ ہے؟ جو مرضی آپ کر لیں. آپ کا جناب ریٹرننگ آفیسر کا دفتر انہوں نے ایک قلعہ نما جگہ بنائی ہوتی ہے، مطلب سارے کنٹینر لگے ہوئے. آپ خود الیکشن لا اسٹڈی کر لیں. کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ کوئی بھی شخص ریٹرننگ آفیسر تک جا سکتا ہے اپنی کمپلینٹ لے کے. وہاں پہ وہ الاؤڈ ہی نہیں تھے. وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری، پنجاب پولیس کی جو کہ دہشت گرد فورس ہے، کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتی، صرف PTI والوں کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. اور اس سارے کیس میں مجھے بتا دیں کہ پنجاب پولیس کا ایک شخص بھی جس وقت پاکستان ہندوستان کی جھڑپ ہو رہی تھی اس نے اپنے بندوق سے ایک گولی بھی ڈرونز کے خلاف چلائی ہو. مجھے ایک کوئی تصویر آپ دکھا دیں کہیں پہ بھی. اپنے تھانے کے چھت پہ اٹھا، مطلب لاہور میں یا کہیں پہ کم از کم فائرنگ تو کر لیتے نا. وہ حفظ ما تقدم کے حوالے سے بھی اپنا انگلی کاٹ کے تو شہیدوں میں اپنا نام دکھا دیتے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ان کے نشانے ہی نہیں ہیں مارنے کے. ان کا صرف کام یہ ہے کہ PTI کے ورکروں کو زد و کوف کرنا. یہاں پہ بھی سمڈیال میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پورے اس ریٹرننگ افسر کے دفتر کو گھیرے میں لیا، لوگوں کو زد و کوف کیا، اور پولنگ اسٹیشنز میں جا کے ان کے ٹاؤٹس کے کسی نے وہاں پہ جھگڑا شروع کیا، اندر گئے، بندوقیں تانی لوگوں پہ، اور پورے لوگوں کو ہمارے PTI کے پولنگ سٹاف کو، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا اور پھر خود ہی بیلٹ سٹفنگ کی. اور یہ ہم صرف نہیں کہتے، آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی کیا ہے، ندیم افضل چاند صاحب نے بھی یہی بات کی، اور باقی کے بھی. اور یہ ان کے اتحادی ہیں مرکزی حکومت میں بھی یہ بھی بات رکھیں، اور پنجاب میں بھی ان کے اتحادی ہیں، ان کے اتحادی بھی یہی بات کر رہے ہیں. سو لہٰذا وہ کہتے ہیں انگریزی میں I rest my case، ہمارا مسلمانوں کے سامنے ہے. لہٰذا یہ سیٹ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے.
اور اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی اور مونس الہی صاحب کی اور احمد چٹھا صاحب کے پروونشل کینڈیڈیٹ نے بھی. آگے بھی آپ بات آتی ہیں جناب والا معیشت پہ موٹا موٹا آپ کو بتا دوں 1000 ارب روپے کا اس وقت 1.01 ٹریلین روپیز کا اس وقت آپ کا ریونیو کا خسارہ ہے. اس وقت آپ کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تقریباً 25% استعمال ہوا ہے. 426 ارب روپے کو آپ ڈیوائڈ کریں 1400 ارب روپے سے, جو 1400 ارب روپے آپ کا ترقیاتی بجٹ نیشنل اسمبلی نے پچھلے سال مختص کیا تھا, اس میں سے صرف 426 ارب روپے استعمال ہوا. 75% کہاں پہ گیا یہ ہمیں بتا دیں. آپ کا تقریباً 1000 ارب روپے کا سوال کا جواب دے اپنا فیڈرل منسٹر احسن اقبال کہ اس کا کیا ہوا. اس کی منسٹری تو فیل ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ دیکھیں کتنی ریشو ہوتی تھی اسپینڈنگ کی. اس وقت جب پیسہ آپ کی جیب میں ہو اور ترقیاتی کاموں پہ بھی آپ نہ لگا سکیں تو آپ کو شرم سے ختم ہونا چاہیے. یہ ان کی کارکردگی. دوسری آپ دیکھیں ایکسپورٹس کہاں پہ گئی, نہ ہونے کے برابر. 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ. زراعت کے بارے میں آتے ہیں, آپ کی میجر فصلیں ساری فیل, سب کی سب سارے نیگیٹو منفی میں. ہاں جہاں پہ ان کو جہاں پہ فاسٹ موونگ ڈیٹا جہاں پہ آتا ہے, جس طرح لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منفی, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ منفی, پر جہاں پہ انہوں نے دکھایا ہے جناب کہ 20-25% سے وہ اضافہ ہوا ہے, وہ کس چیز میں, مال مویش میں, بکریوں میں, لائف سٹاک جس کو کہتے ہیں گائے بھینسیں, اس پہ. اور سب سے زیادہ اضافہ انہوں نے ماشاءاللہ جو دکھایا ہے وہ کس میں, گدھوں میں. ماشاءاللہ ملک کو مبارکباد کہ جناب والا موجودہ رجیم شہباز شریف کی, یہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ گدھوں کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے, اور ساتھ وہاں پہ اس ڈسکلیمر بھی بتا دے کہ 4 ٹانگوں والے گدھے یا 2 ٹانگوں والے, اور 2 ٹانگوں والے ان کی پارٹی میں ہی ہیں سارے کے سارے, ان میں زیادہ ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے عقل سے, اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور ان کو ایکسپورٹ مطلب یہ ان کا حال ہے, یہ اس رجیم کا حال ہے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے پاس اس وقت نئی فگر جو آ رہی ہیں افراد زر کی, وہ کہاں مہنگائی آ گئی ہے ابھی سامنے آ رہی ہے, سپریس نہیں کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی اکانومی گرو کریے, اور بھائی کہاں سے گرو کریے. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو قرضہ جات بینک آپ کے نجی شعبے کو دیتے ہیں اس پہ کٹو, وہ کم ہوا ہے, اس کا حجم کم ہوا ہے. آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, آپ کے پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہوئی ہے. ریمیٹنسز آپ کی